طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے۔ پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے۔ اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی۔ پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی۔ اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی۔ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں۔ جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں۔ کیا اور رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو، پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1,00,000 تمہیں دوں گا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں، یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گنہگار ہیں لیکن اس پیکیج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا
کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف۔ آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکیج ہے، تو اتنا زیادہ اس میں ثواب۔ اور اللہ نے بتایا کہ ایسی برکت والی رات ہے، 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کی۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1,00,000 جرموں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک چوری 1,00,000 چوریوں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1,00,000 دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی حکمت ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی۔ اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی۔ اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے۔ ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا۔ وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو، تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا،
تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے۔ اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے۔ جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا، کچھ راتیں نہیں جاگے گا، تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو۔ ہاں، طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں، 21ویں میں، 23 میں، 25 میں، 26ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری میں یہ صورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی۔ تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ، وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے، شراب سے، زنا سے، بدنظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں۔ اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔
تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے۔ تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا، صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا۔ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے۔ آنکھ کی بینائی چلی جائے، خدا نخواستہ کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ۔ کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔
تو اے اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے، اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں، آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہو، کیا بزنس، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائیں، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار میرے بال نہیں ہے سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی میرا بیان سنیں آپ بیٹھے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے جمع کرنا ہے مسجد. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بھئی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ.
وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے، اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے۔ بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت، کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا۔ یہاں تک دعا ہے یہ، اور بہت ساری دعائیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے۔ اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں، ہوتا ہے نا، باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن، تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا، کریے تو بیمار ہو گئے، وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے۔ انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بتا رہے تھے خود، کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، صحیح پکڑو، چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہوں یہاں پہ، کمپنی بعد میں، باپ کون ہے پہلے ہے۔ تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی، انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے، بھائی چھٹی دو مجھے، نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو، میرا ہیڈک نہیں ہے۔ غیرت ختم نا، مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے۔ تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا، نہیں تو سر میں مجبور ہوں، بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی۔ تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں، کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی، تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں یہ جاب، حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے، سلیکشن ہو چکا تھا ان کو، لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا
انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب. اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. میں کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی, تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہہ کے دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے میں تم نے یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَانِّ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَخْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, ہم کن کن دعاؤں میں بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں, تو وہ خود بخود ہونا شروع, تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون, جس کا دعویٰ تھا, زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی. اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا, لیکن تھا وہ کافر ہی, کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہے. تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی, آؤٹ ہو گئی. تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی, بولو منہ سے بول لو نا یار, سیٹنگ آؤٹ ہو, بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات
بھول گیا. کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی، اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح. قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اس کو پبلک اس کو کہتی تھی، جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت. ہر وقت نا تو شو بازی میں بول لو نا لگا رہا، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میرے بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ، میری 4 بیویاں، میری. ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں. یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان. تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری. غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا. تو قوم نے کہا اترا مت، جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اترانا نہیں بنتا. شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے. نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف. تو اترانے لگا. قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے، تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا. اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ، صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں. اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. مالدار آدمی نے یہ چیز بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کروڑ روپے، خربوں روپے. بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں. کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے. تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے. ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز. تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. جواب میں کیا کہتا ہے جب زیادہ سمجھایا گیا نا اس کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. حضرت موسیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے. ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے اصل میں. آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں. اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش، زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ. مائنڈ ہے بھائی. تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ ہوتی ہے. جب اپنی دین سمجھتا ہے نا. بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت اچھی کھوپڑیاں اللہ نے دی ہیں، تم سے بھی اچھی. بہت سے لوگوں کو بہت اچھا مائنڈ دیا، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی صحت دی، اس کے بعد بھی ڈھیلا روپے کمانے کے قابل نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، اگر دولت ذہانت پہ ملتی نا، ذہانت پہ، تو بے وقوف بھوکے مر جاتے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بہت غریب آدمی، ایک دولت مند آدمی، وہ اونٹ پہ نا پرانے زمانے میں راشن لے کے جا رہا تھا کہیں. تو اونٹ کے ایک جانب اس نے چاول کی یا گندم کی 5-6 بوریاں، اور دوسری جانب بیلنس برابر کرنے کے لیے پتھروں کی بوریاں. اب بھائی 10 بوری چاول کی ادھر ہے تو 5 ادھر کر دے، 5 ادھر کر دے، بیلنس برابر ہو جائے گا نا. لیکن اس نے کیا کیا؟ 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں ریت کی دوسری سائڈ پہ. اب لے کے جا رہے ہیں. راستے میں کوئی غریب آدمی تھا لیکن تھا ذہین. اس نے کہا یار مجھے ذرا لفٹ دے دو. اس نے کہا چل بیٹھ جا یار، تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے. بیٹھ گیا. تو جاتے جاتے اس سے پوچھا تو کرتا، اس نے پھر اس کو سمجھایا، غریب آدمی نا جو ذہین تھا، کہ یار یہ تم نے اونٹ کو ادموا کیوں کیا ہوا ہے؟ اسے تو چلا ہی نہیں جا رہا.
کہہ رہا کیا کریں, وزن اتنا ہے, 10 بوریاں ادھر ہیں تو بیلنس کے لیے 10 بوریاں میں نے بجری کی ادھر ڈالی. اس نے کہا بیلنس کی کیا ضرورت ہے, 10 ادھر ہیں تو 5 ادھر رہنے دو, 5 ادھر کر دو. وہ اترا, اس نے کہا یار یہ تو زبردست مشورہ دیا آپ نے, 5 ادھر کر دیں اور 5 ادھر. اونٹ کی سپیڈ تیز ہو گئی, اونٹ بھی ہلکا ہو گیا. یہ بڑا متاثر ہوا, یار یہ تو بہت ذہین آدمی ہے, تو اس سے تو پھر بزنس کے مشورے لینے چاہیے. تو اس سے کہنے لگا بتا تو کرتا کیا ہے. اس نے کہا میں تو غریب ہوں یار, میرا تو جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ ڈوبتا ہے. اس نے کہا اتر نیچے, تو مجھے بھی مروائے گا, اتر, میں ایسا بے وقوف ہی ٹھیک ہوں. اترا اور 5 بوریاں ریت کی واپس اور 5 ادھر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذہانت ہو تو پیسہ آئے, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بے وقوفی کو پیسہ ملے. کبھی ذہانت کے ساتھ پیسہ آتا ہے, کبھی پیسہ نہیں آتا. تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. تو اس کی کھوپڑی جو آؤٹ ہوئی نا قارون کی, اس نے کیا کہا, انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ نے یہ جو میرے پاس نالج ہے نا, اس فن کی بیس پہ میں نے کمایا ہے. میں نے یہ سارا امیزون سے سیکھا ہے, اور تم لوگ 8ویں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے, اس لیے تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ نے دلیل سے جواب نہیں دیا, دھمکی سے جواب دیا قارون کو. بعض دفعہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے, وہ نہیں دی جاتی. جیسے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہو نا, ابا آپ کا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے, آپ نے اگر پیدا کیا تو اکیلے آپ تھوڑی ہو, سب کے ابا بچوں کو پیدا کرتے ہیں. آپ نے مجھے اگر کھلایا پلایا تو آپ کا احسان تھوڑی ہے, سارے ابا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آپ اگر گیس بجلی کا بل دیتے ہو تو احسان تھوڑی ہے, ساری دنیا گیس ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دے رہے ہو آپ. تو جب آپ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے تو جواب میں ابا دلیل سے بات کریں گے یا تھپڑ سے جواب دیں گے؟ ابا کہیں گے چپ ہو جا ورنہ 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤں گا میں. کیوں؟ اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے. تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم, یہ جو کہہ رہے میں نے اپنی نالج سے کمایا, کیا اس کو پتہ نہیں ہے قد اہلک من قبلہ من القرون, اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا, من ہوا اشد منہ قوہ, جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں, لقوہ ہو جائے ان کو, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں اپنی, لقوہ نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئی, لقوہ جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں, نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو, نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو, نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو. بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کو لقوہ ہو گیا نا, تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ نے دھمکی دی ہے, اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا, اور جو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں, پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے پہ اتنانا منع ہے, اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی, تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہو جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے, حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے, لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر, بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا, وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے. جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ
اب قارون نا موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں، کبھی نماز کا کہتے ہیں، کبھی روزے کا کہتے ہیں، کبھی جو بھی حکام، اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بغض، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا۔ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو۔ جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے۔ اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے۔ تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو ڈمکانے ہیں۔ اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے، کہ کوئی عیب نکالیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مارتے پیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو، ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں۔ فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے دیکھو، کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا، پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام۔ حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں، میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں، تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے، لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر میں ظالم بھی ہوں، میں مارتا پیٹتا بھی، وہ تو ایسا ہے نہیں، اچھا کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں، میں ٹارچر کرتا ہوں، میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی، میں غلط ہو جاؤں گا نا، فلسفہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، بھائی پیغام کو دیکھو، پیغام کیا دیا جا رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام۔ تو اب جو قارون تھا نا، اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے، اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا۔ اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسپٹ کر لیتے۔ اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، اب یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو، مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے۔ میں پہچان گیا، میں نے کہا آتا ہے؟ کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول تو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے۔ تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی، یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے۔ تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں۔ آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، انون بن کے پوچھو مسئلہ۔ ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں؟ میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے۔ تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے، اچھا مجھے کہہ بھی نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں،
اس کو بتانا نہیں. میں نے تو نہیں بتایا, مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ, اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے. ایسا نہ ہو سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں, چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں, یہ سب آپ کون, جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا, کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے. اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ. تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو, گھر میں رکھو. اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے, بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے, تو پھر ہم بتا دیں گے, جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے. تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانا ہی نہ دو. کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ, یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا, جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں. تو اب کیا کیا کہ اس نے, قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا, تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے, بدکاری کا, معاذ اللہ کیا کر دینا ہے. تو لوگ نا بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے, لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا, ایک نور تھا. خود سوچو نا, کلیم اللہ, عام پیغمبر بھی نہیں ہے, وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی, اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے, اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا, وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, وہ چیختا رہا, تجھے پکارتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا, ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے, ان کو پتا چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, پکارتا رہا, چیختا رہا, کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے, کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے, قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. بھائی بات اصل میں یہ ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گیا. ایکچولی ہوتا یہ ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے, کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے, عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے, تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے بہت خوش ہوتا ہے, وہ زبردست, ویل ڈن. شراب کیا ہونی چاہیے؟ میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا, سزا ملی, پھر چھپ کے نا نسوار بھی, پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی
जेब खर्ची इतनी मिलती नहीं है घर से, कहता है नाश्ता कर लो या उसमें सिगरेट खरीद लो। तो कह रहे हैं मजबूरन मैं किस पे गुजारा कर रहा हूं, निस्वार पे। तो अल्लाह की रहमत हो गई ना। तो हर आदमी पे दौलत सूट नहीं करती। तो वो जवाब में कहने लगे लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का हम पर एहसान ना होता तो अल्लाह खसफा बिना, अल्लाह हमें भी धसा देता। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इस अजाब से बचाया हुआ है। वही कअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, फिर कहने लगे काफिर कभी भी कामयाब नहीं होता। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, ये आखिरत हम उन लोगों को देंगे जो जमीन में फसाद पसंद नहीं करते और ना तकब्बुर चाहते हैं। वो दुनिया में मिल जाती है कुछ वक्ती तौर पर, ऐश व इशरत हो जाती है। आखिरत अल्लाह ने मुतवाज़े लोगों के लिए रखी है, मैं करने वालों के लिए नहीं रखी। जो शख्स भी तुम्हें सबसे हटा के अपनी जात की तरफ ला रहा है ना, समझ लो ये मुतकब्बिर है। हमने जब भी बड़ों की महफिल में हम बैठते थे ना, उलमा की मजलिस में, मजलिस तहकीक होती थी, तो हमने अपने बड़ों से एक चीज सीखी कि हमेशा दूसरे की राय को अपनी राय पर तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। मैं हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी महफिलों में बैठा हूं मजलिस तहकीक में। हमारे यहाँ से उलमा जाते थे दारुल मुकरंगी में, 10-20 उलमा जमा होते थे जब किसी मसले पे तहकीक, उनमें सबसे सीनियर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब होते थे, बाकी सारे उनसे छोटे। लेकिन आप उस महफिल का स्टाइल देख लेते तो हजरत मुफ्ती तकी साहब की स्टाइल से आपको ऐसा लगता कि सबसे जूनियर ये हैं। ये हमने मुताद्दिद दफा मुशाहिदा किया, ऐसे तवाज़ो के साथ बैठ के सबकी बात सुनते, सबके दलाइल सुनते और बताते थे कि मैं ऐसे सुनता हूं ये सोचने के लिए कि मैं गलत हूं और ये सही है, ताकि पूरी बात तो सुनो ना उसकी, हो सकता है वो सही कह रहे हो। सबकी बातें सुनने के बाद अपने बारे में बदगुमान, अपने बारे में क्या बदगुमान, उसके बाद सुन के एनालाइज करना, तज्जिया करना, एक मोतदिल राय कायम करना, ये होती है साहिब इल्म की अलामत। और जो जितना बड़ा जाहिल होगा ना, उतना बड़ा फिरौन होगा वो। देख लो यूट्यूब फेसबुक पे फेंकता रहेगा, मैं हूं, मैंने सबके मंजियां ठोक के रख दी हैं, मैंने सबके कारोबार बंद करके रख दिए हैं, मैं हूं प्लेनेटल पे, मेरे जैसा इस कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। मैं हर सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी वो एक है कनाडा में, उनके क्लिप आया है, 1400 साल में, कनाडा में रहते हैं वो, कहते हैं 1400 साल में जितनी अच्छी तशरीह मैंने की है ना, या मेरे उस्ताद ने की है, आज तक ऐसी तशरीह, अबे तू क्या मरीख से आया है, मार्स से आया है, कोई नई चीज को जापान ने तुझे बनाया है, तू मिट्टी का बना हुआ है, तो 1400 साल में तुझे समझ में आया है, बाकी सब घास खा रहे थे क्या 1400 साल से? मैं कर रहा है ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, वो जाहिल मुरक्कब है। जाहिल की 2 किस्में होती हैं, एक जाहिल जिसको पता हो कि मैं जाहिल हूं, लेकिन बास जाहिल ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, जाहिल हैं, तो उसको कहते हैं जहले मुरक्कब, तो बहुत बड़ा जाहिल है। तो ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। हम बड़े उलमा के साथ जब भी बैठते थे, ऐसी डिबेट होती थी, इतना मजा आता था बहस करने में, और दूसरे की सुन रहे हैं, आखिर में आके एक एतदाल से अपनी राय कायम की। राय का तो बड़े ही का राय का एतबार होता है कि सुनते हैं तसल्ली से। तो 3-3, 4-4 दिनों तक मजलिसें चलती थी। हमारे हजरत तो बहुत बैठे मजलिसें अटेंड किए ना। एक दफा क्या हुआ, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमाहुल्लाह और उनके उस्ताद हजरत मुफ्ती शफी साहब रहिमाहुल्लाह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स सवाल लेकर आया और कहा कि जवाब लिखें जिस पे 2 मुफ्ती एग्री हों, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब भी और उनके शागिर्द हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी, ये दोनों एग्री हों और फिर फतवा लिखें। हजरत कहते हैं हम दोनों एग्री नहीं हुए एक राय पे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की राय कुछ और थी, मेरी राय कुछ और, इख्तलाफी मसला था, और आपस में बातचीत के बाद राय में इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो हजरत फरमाते हैं मैंने हजरत मुफ्ती शफी साहब से कहा कि भाई आप बड़े हैं, तो ऐसे मौके पे फिर आप अपनी राय के मुताबिक जवाब लिख दें, आप सीनियर हैं भाई, अवाम के लिए तो जो भी सही सीनियर मुफ्ती हो उसकी राय है ना, तो आप लिख दें। अब बाज लोग फौरन पता है क्या कहते हैं, छोड़ो इन दोनों को, दलील क्या कह रही है। अबे भाई दलील को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है, दलील को समझने में क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अबू हनीफा की राय को फॉलो नहीं करोगे तो आजकल के स्कॉलर की राय को फॉलो करना पड़ेगा, वो फौरन कहते हैं ना आजकल के स्कॉलर ना अबू हनीफा, हदीस को फॉलो करो। अबे कमबख्तो, हदीस को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है।
اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایسے صرف فارغ ترین لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حدیث دونوں طرف ہے، تبھی تو رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں، ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے. حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں. آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے. یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے؟ عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے، وہ کوئی ذمہ دار تھوڑی ہے اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں، تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی عصر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے؟ سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر عصر ملا کے پڑھتے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت تک لے کے جاتے، قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نہ وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے، کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے، یہ اچھا خاصا ایک علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرز کے مقابلے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا، وہ صحیح نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے، یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا منجن بیچ رہا ہے منجن، اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں یہ لکھو چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے یہ میرا شاگرد ہے کل کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا، اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتا. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے. لیکن دونوں چونکہ عالم تھے، استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے، لیکن ہے کیا، عالم ہے، علم ہے ان کے پاس. شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں. کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے. میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا، جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھئی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ لکھ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا. یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھئی آپ جواب لکھو، کہہ رہے آپ. لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں، اس سے نہیں پوچھنا، یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث اس پلینٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. پلینٹ ارتھ پہ میں اسلامی اسکالرز میں آخری اسکالر ہوں. جیسے ہمارے نبی آخری نبی تھے، میں پہلا اور آخری اسکالر ہوں. میرے بعد کوئی اسکالر نہیں آئے گا. تو یہ جن کا بھی یہ اسٹائل ہو نا، تو سمجھ لو ان کی چورن چٹنی کی دکان ہے باقاعدہ. سمجھتے ہو؟ تو ایسا یہ تکبر پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو تواضع پسند ہے. تو خیر